يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی و بڑائی، عبادت صرف اس وحدہ لا شریک لہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ساری امتوں میں سب سے افضل امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، آج جمعہ کے اس مبارک موقع پر میں آپ سے تربیت اولاد، بچوں کی تربیت کیسے کرے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے، اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، سمر ویکیشن سارے بچے منا رہے ہیں۔ سروے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اکثر بچے اپنے نانی کے گھروں پر پہنچ چکے ہیں، اور ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑنے میں 3-4 لوگ فیملی کے بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم کردار بچوں کو بگاڑنے میں نانی، دادی، خالہ، پھوپھو جو ہے ادا کرتے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ کون کتنا بگاڑ ڈال رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور اس تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور شریعت اسلامیہ ہمیں اس تعلق سے کیا کہتا ہے۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب مجید سے ایک آیت پڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور ایسی آگ ہے، ایسی جہنم ہے جس کے نگراں بڑے سخت مزاج کے فرشتے ہیں،
جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دیتا ہے اسے کرتے ہیں بلا چوں چرا کے. ایسا نہیں کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، ہم کیسے اسے سزا دیں، نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دیتا ہے اسے کر دیتے ہیں. انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، فرشتوں کو اختیار نہیں ہے. فرشتے اللہ کی عبادت ہی کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں. یہ انسان کو اختیار ہے، یا تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہو کر گزارے یا اللہ کی نافرمانی کر کے گزارے. تو ایسی آگ جس کے نگراں ایسے سخت فرشتے ہیں، تو اس کے تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے کس طرح ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کو، اہلی کہا گیا ہے، اہلیکم، گھر والے جس میں سب لوگ داخل ہیں، بچے، بوڑھے، ساس، نند، بہو، یعنی جتنے رشتہ دار، اہل، خاندان، فیملی جسے کہتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان نگہبان ہے، ہر انسان رسپانسبل ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے، اور ہر انسان کو اس کی رعایا کے بارے میں، جس کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. یہ اور جو ہے واسط ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ کے امپلائیز ہیں، آپ کے انڈر کام کرنے والے ہیں، آپ کے کمپنی میں، ان سارے لوگوں کی ذمہ داری آپ کی ہو جاتی ہے. والرجل راعٍ فی اہلہ، انسان اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، گھر والوں کا رسپانسبل ہے. وہ مسئول عن رعیتہ، اور اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، بیوی اپنے شوہر کے گھر والوں کے تعلق سے رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے، مسئول ہے، پوچھا جائے گا اس سے. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور اس عورت کو بھی اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مختصر یہ کہ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر انسان، ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کہے گی باپ کی ذمہ داری، باپ کہے گا جو ہے بیٹے کی ذمہ داری، بیٹا کہے باپ کی ذمہ داری ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے، مولانا کی ذمہ داری ہے، امام کی ذمہ داری ہے، مؤذن کی ذمہ داری ہے. نہیں، کلکم راعٍ، ہر انسان سے پوچھا جائے گا. اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان سے سوال کیا جائے گا. اسی لیے اسلام میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے بڑی توجہ دلائی گئی ہے. اور انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بچوں کی اگر آپ نے صحیح تربیت کی تو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے. بڑی مشہور حدیث اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. الا من ثلاث، مگر 3 راستے کے ذریعے، 3 طریقے ایسے ہیں جس سے اس کا عمل جاری رہتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے، اس میں تسلسل رہتا ہے. اس میں سے پہلا ہے صدقۃ جاریہ، کوئی اچھا عمل، کوئی اچھا صدقہ، کوئی اچھا پروجیکٹ، کوئی اچھا مشروع جو آپ اس دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں. لوگ اکثر جو ہے مثال دیتے، کنواں کھود دیا، یہ کر دیا. جو بھی عمل، آپ نے کوئی بک پرنٹ کر دی، آپ نے مسجد میں کوئی پنکھا لگا دیا، کولر لگا دیا، اے سی لگا دیا، کسی بچے کی فیس ادا کر دی، کسی بچے کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، یہ صدقے جاریہ کے بہت سارے جو ہے طریقے ہیں. تو صدقے جاریہ جب تک وہ شخص اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب اسے ملے گا. جب تک وہ کنویں سے لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب اسے ملے گا. جب تک اس کولر سے لوگ ہوا حاصل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا. جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے اس مسجد کا ثواب اسے ملے گا، نمازیوں کا ثواب اسے ملے گا. یہ پہلا چیز. دوسرا، علم ينتفع بہ، کوئی علمی کارنامہ، کوئی علمی سرگرمی، کوئی کتاب، کوئی درس ریکارڈ کر دیا، کوئی کتاب پرنٹ کر دیا،
کسی مدرسے میں پڑھایا اور جو ہے اس کے بہت سارے شاگرد تیار ہو گئے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اس سے اسے ثواب ملتا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو مفقود ہے، ختم ہے، ولد صالح، نیک اولاد یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس طرح انسان کے اعمال ختم نہیں ہوں گے، بلکہ نیک بچے کی دعا اسے ملتی رہے گی اور اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں وارننگ دی گئی ہے، ما من عبد یستریہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ کسی بھی بندے کو کسی چیز کا نگراں بنا دیا گیا ہو، ذمہ دار بنا دیا گیا ہو، کسی بھی چیز کا، ذمہ داری مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری بیٹے کے تعلق سے، ماں کی ذمہ داری بیٹے کے تعلق سے ہے، آرگنائزیشن کی ذمہ داری سیکرٹری سے متعلق ہے، مسجد کے متولی سے متعلق ہے، جمعیت کی جو ہے امیر سے متعلق ہے۔ جس کو بھی جو ذمہ داری دی گئی اور وہ ذمہ داری میں خیانت کرتا ہوا غاش لرعیتہ، تو کیا ہوگا؟ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ تو معلوم ہوا بڑی اہم چیز ہے کہ آپ اپنے ذمہ داروں کے تعلق سے باخبر رہیں، ذمہ دار بنیں، نگراں بنیں، تربیت کرنے والا مربی بنیں۔ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے خیانت کی ہے۔ اللہ نے آپ کو جو بچے دیے ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ آج اس کا ترجمہ صرف یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا تو آپ اسے برابر واپس کر دیں، نہیں، امانت کے معنی ذمہ داری کے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے تو ذمہ دار ہی کو دینی چاہیے، ایسے نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے، کوئی جو ہے میرا قریبی ہے، کوئی میرا جو ہے کام کر دے گا اس لیے میں اسے ذمہ داری دے دوں، اسے یہ امانت سپرد کر دوں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ تربیت کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت نیچرل ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کو جو فطرت سلیمہ پر رہتا ہے، فطرت سلیمہ، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، سر اٹھاتا ہے، یعنی وہ رب کو ماننے والا ہوتا ہے، پروردگار کو ماننے والا ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان، یہاں تک کہ وہ ناستک و دہریے جو رب کو نہیں مانتے، وہ کہتے دنیا ایسی وجود میں آ گئی، کوئی جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی گاڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دنیا ایسی وجود میں آ گئی، ان پر بھی جب مصیبت آتی ہے تو کہتے او مائی گاڈ، سنا ہوگا آپ نے، بے ساختہ ان کی زبان سے بات نکل جاتی ہے، بے ساختہ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بڑے دہریے جو کبھی زندگی میں اللہ کو نہیں مانا، انہوں نے جب فلائٹ میں کریش ہونے کا موقع آیا تو ان کی زبان سے او مائی گاڈ کے الفاظ فطرت کے طور پر جو ان کی زبان سے ادا ہو گئے۔ یہی ہے فطرت، اور اسی فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کی ذہنیت کو بدلتے ہیں کون؟ ابواہ، اس کے والدین، یا تو اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ اب اس میں تفصیل نہیں کی گئی کہ اسے جو ہے مشرک بناتے ہیں، بدعتی بناتے ہیں، مسلکی بناتے ہیں، ایسا نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تین بڑے مذہب کا تذکرہ کیا گیا، یعنی بچے پر ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، جیسا باپ ویسا پوت کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچے کی تربیت میں والدین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، یہاں تک کہ مذہب کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں، مذہب کو بھی بدل لیتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک باپ، ایک خاندان کے ذمہ دار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے
کہ آپ اپنے بچوں کے تعلق سے رسپانسبل بنیں، ذمہ دار بنیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں۔ آج ہمارے بچے چھٹیوں میں جو ہے گھوم رہے ہیں، ٹور پر جا رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے، 1-2 مہینے تک سال میں جو ان کی تربیت ہو اس کا پورا صفایا ہو جا رہا ہے۔ کبھی بھی آپ نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دینی چاہیے اس تعلیم پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ آپ دیکھیے ایئرپورٹ پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے کے لیے، بس سٹینڈ پر بہت سارے لوگ اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے میں جاتے ہیں، آپ خود اپنے دروازے پر اپنے رشتہ داروں کو رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا ذرا ٹیک کیئر آف یور سیلف، اپنی صحت کا خیال رکھنا، ذرا خیال سے چلنا۔ لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو وہ نصیحتیں نہیں کی جو انبیاء کرام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے ام کنتم شہداء، اے کفار مکہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، جب وہ مرض الموت میں تھے، ان کا انتقال کا وقت آ چکا تھا۔ حضر یعقوب الموت، موت پریزنٹ تھی، حاضر تھی، موت آنے والی تھی، آخری وقت۔ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام نبی۔ کسے نصیحت کرتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو، جن کے بیٹوں میں بہت سارے انبیاء ہیں۔ نبی اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے بھی کیا کہتے ہیں؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اے ابو جان، ہم آپ کے پروردگار الہک و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا جو بہت سارے انبیاء گزر چکے بنو اسرائیل میں، ان کے رب کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کئی انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اسحاق اور اسماعیل، یہ سارے انبیاء کے رب کی ہم عبادت کریں گے اور اسی کے لیے ہم تابع و فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں گے۔ کبھی ہم نے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ ہمارے بچے شرک کریں، کفر کریں، بدعت کریں، رسم و رواج میں مبتلا ہوں، میں اس کی کوئی جو ہے پرواہ نہیں ہے۔ لقمان حکیم کا نام قرآن مجید میں بڑے عزت کے ساتھ آتا ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے۔ بالاتفاق سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ لقمان حکیم تھے، نبی نہیں تھے۔ لیکن اگر غیر نبی بھی کوئی اچھی بات کرتا ہے تو قرآن نے اس میں اس کو جگہ دی، اور لقمان کے نام سے ایک مکمل صورت نازل ہوئی جس میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی ہے، میں اس نصیحت پر جو بلٹ پوائنٹ میں سے باتیں ذکر کروں گا۔ کتنی پیاری نصیحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، وزڈم عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، سمجھ عطا کی تھی، حکیم تھے۔ کیا؟ انشکر للہ، کہ صرف اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر یہ عبادت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان شکر ادا کرے گا تو پھر اللہ کی عبادت کرے گا، ناشکری کرے گا تو کفر میں جائے گا۔ شکر کی اپوزٹ ہے کفر، اما شاکرا و اما کفورا۔ شکر اور کفر، شکر کی ضد اپوزٹ ہے کفر، کہ اللہ کا شکر ادا کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تمہید بیان کرنے کے بعد آتینا لقمان الحکمہ، اللہ نے بتایا کہ لقمان حکیم تھے، پھر اس کے بعد پوری لسٹ ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ بڑی پیاری نصیحتیں ہیں اور زندگی کے بڑے سنہرے، بڑے گولڈن اصول ہیں، ضوابط ہیں کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو تربیت کریں۔ اور تربیت کی پہلی سیڑھی کیا ہو؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آج لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہے یہ مولانا بار بار جو توحید پر درس دیتے ہیں، کیا ہوگا شیخ کو؟ جب دیکھو توحید،
جب دیکھو توحید، جب دیکھو شرک، جب دیکھو شرک. کیا مشرک ہیں؟ نصیحت کرتے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ سلوک کا تذکرہ کیا کہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں. لیکن آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر تمہارے والدین ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت مانو، ان کی اطاعت مت کرو. کلیئر ہو گیا. ماں باپ کے ساتھ اگر مشرک ہیں تو شرک میں ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، ان کی بات بھی نہیں مانیں گے. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں گے. ان کے کھانے کا، رہنے کا، پینے کا، میڈیکل جو ہے ایکسپنسز، ساری چیزیں. اگر ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نقطہ اس لیے بار بار بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض متشدد قسم کے صحیح العقیدہ مسلمان اپنے باپ دادا کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ناجائز سلوک کرتے ہیں کہ جو ہمارا باپ بدعتی ہے، موحد نہیں ہے، مشرک ہے. ابیوز کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کو اچھے سے رکھتے نہیں ہیں. میرے بھائیوں، یہ اسلام کے مخالف ہے، قرآن کے مخالف. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، معروفہ کے معنی دستور کے مطابق. اگر آپ 4 جو ہے بیڈ روم میں رہتے ہیں تو اپنے والدین کو بھی ویسے رکھیے. ایسا نہیں کہ میرا باپ مشرک ہے، بدعتی ہے، تو اسے جو ہے کسی ایک چھوٹے سے جو ہے کمرے میں رکھ دیا جائے اور کہیں ہم جو ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں. ایسا نہیں. اگر آپ کیئر ہاسپٹل میں دوا کے لیے جاتے ہیں تو اپنے مشرک والدین کو بھی کیئر ہاسپٹل میں لے جانا ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں. معروفہ، دنیا جانتی ہے، معروف چیز سمجھ میں آنے والی ہے. اس کے بعد بہت ساری جو نصیحتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، ہے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، برائی سے باز آؤ، واصبر علی ما اصابک، اس راستے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کرو. ان ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. اس کے بعد ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، منہ پھلاتے ہوئے نہ پھرو، تکبر مت کرو. ولا تصعر خدک للناس، اپنے آپ کو بڑا اسٹیٹس والا، بڑا مرتبے والا سمجھ کر لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، منہ پھلا کر جو ہے بھاگو نہیں. ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ اکڑ کر چلنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. میانہ روی اختیار کیجیے. واقصد فی مشیک، تیز نہیں چلنا ہے، دوڑنا نہیں، گاڑی ہائی سپیڈ نہیں چلانا. یہ ساری چیزیں آج پرسنالٹی ڈیولپ والے کیا کرتے ہیں، اسلام کی جو ہے سنہری باتوں کو انگلش میں ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں اور اسے بلٹ پوائنٹ میں، پی پی ٹی میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے بعض مسلمان بھی ہزاروں کا روپیہ دے کر ان کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید آپ پڑھیں تو آپ کو ساری جو ہے ہائیجین، ساری حفظان صحت کے تعلق سے، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے تعلق سے، بچوں کی تربیت کے تعلق سے، میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے، زندگی گزارنے کے تعلق سے اصول بیان کیے گئے ہیں. میانہ روی اختیار کی، چلنے میں، کھانے میں، پینے، بیلنس. آپ سنتے ہوں گے ڈاکٹر بیلنس ڈائٹ استعمال کیجئے، کہتا بیلنس، بڑا اچھا لگتا بیلنسڈ کہتے ہوئے. اور لوگ جو ہے آ کر کہتے بھی ہیں
وقصد فی مشیکا کا اگر اچھا ترجمہ کریں تو بیلنس واک کیجئے، بیلنس چلیے، معتدل، ماڈریٹ. بڑے پیارے پیارے الفاظ جب انگلش میں ایک آ جاتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھی، وقصد فی مشیکا، اپنے چال چلن میں میانہ روی اختیار کیجئے. وغضض من صوتکا، اور ہلکی آواز میں، پست آواز میں بات کیجئے، چلا کر نہیں، ڈانٹ کر نہیں، شاؤٹنگ کے ساتھ نہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آواز میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، کوئی پسند نہیں کرتا ہے. اتنی پیاری باتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی اور اللہ کو پسند آئی. اللہ نے اس تعلق سے ایک سورت نازل کی. یہ تربیت کے سنہرے اصول ہیں، اس کی روشنی میں سب پوائنٹس بنائیے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنائیے اور اپنے بچوں کی تربیت کیجیے. عقیدے سے لے کر یا بنی لا تشرک باللہ عمل پر آئے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، پھر اس کے بعد عادات پر آئے، معاملات پر آئے کہ تکبر مت کیجیے، پھر آخر میں آپ کی پرسنالٹی پر آئے کہ آپ کو کیسے دنیا میں زندگی گزارنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بات کرنا ہے. یعنی مختصر طور پر انہوں نے تربیت کے سارے اصول جو ہے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تا قیامت پڑھنے کے لیے اسے نازل فرمایا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمایا. جو بچے بگڑے ہیں اللہ انہیں دین پر لیا، انہیں اسلام پر لیا، انہیں ایمان پر لیا، انہیں ماں باپ کی اطاعت کرنے والا، فرما بردار بنانے والا بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.